ہمارا یہ جو اجتماعی شادی کا پروگرام ہے یہ 2012 سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کھرمان تورغن میں، کیونکہ وہاں سے تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، تو وہاں سے ہم نے شروع کیا 8 جوڑوں سے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال 12 جوڑے تھے وہاں پر۔ پھر درخواستیں زیادہ گئی تو ہم نے یہاں اسکردو میں کرنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہماری شرکت ہوئی تھی وہ ایک دفعہ 32 جوڑوں کی ہوئی تھی۔ 32 جوڑے بھی ہم نے کیا، 28 جوڑے بھی کیے، یہ ہم نے گمبا اسکردو خمینی لائبریری میں کیا تھا۔ تو صرف کورونا کے سال ہم نے نہیں کیا ہے، باقی الحمدللہ مسلسل یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس میں ابھی جو آپ اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں خود یہاں پر گلگت سے ہمارے 4 جوڑے اس میں شامل ہیں، گانشے سے 12 جوڑے ہیں، کھرما سے 3 جوڑے ہیں، روندو سے 2 جوڑے ہیں اور ہمارے اسکردو سے 4 جوڑے۔ تو یہ 25 جوڑے جو ہے اس وقت یہاں پر موجود تھے، جبکہ درخواستیں ہمارے پاس 85 جوڑوں کی آئی تھی، لیکن ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سب کو شامل نہیں کر سکا جو انتہائی مستحق تھے۔ تو ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں اس میں 4 جوڑے جو ہے وہ اسپیشل پرسن کے ہیں، معذور بھی ہے، نابینا بھی ہے، گنگے بھی ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اس میں شامل رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات جو ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شاید لوگ یہی سمجھتے ہوں کہ المسم ٹرسٹ کو باہر سے کوئی فنڈنگ ہے تو یہ پروگرام جو لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مقامی مخیر حضرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کپڑے والے کپڑے دیتے ہیں، بوٹ والے تعاون کرتے ہیں، کھانے والے تعاون کرتے ہیں، بستر والے، کراکری والے، تو اس طرح سے ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باقی لوگوں سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اجتماعی شادی ہم کرا سکیں۔ اور ابھی گلگت سے ہمیں اس سال 15 درخواستیں آئی تھی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ایک پروگرام جو ہے وہ گلگت میں رکھیں گے۔ اور گانشے سے بھی شرکت زیادہ ہوتی ہے تو ہم گانشے میں ہی ایک پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو توفیق دیا ہے اس میں ان کے لیے آپ اپنا حصہ ضرور نکالیں تاکہ بہتر جو ہے معاشرے کی خدمت ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج اسکردو میں اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس وقت المسم ٹرسٹ انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے، جنہوں نے 25 جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً 50 خاندانوں کے چشم و چراغ اب ازدواجی رشتوں میں منسلک ہو گئے ہیں۔ میں اس موقع پر اپنی طرف سے، قوم کی طرف سے ان دلہا اور دلہنوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ ہی المسم ٹرسٹ کے اراکین اور اس شادی کی تقریب منعقد کرنے والے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے اقدامات کیے ہیں، اور یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس پرآشوب دور میں، مہنگائی کے اس بہت مشکل حالات میں، آپ نے جن افراد کی، جن خاندان کی طرف توجہ دی ہے، اور کو رشتے ازدواج میں منسلک ہونے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہی ہمارے درس سے علامہ اقبال نے دیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ حضور کی حدیث بھی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے بہترین فائدہ پہنچانے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک دفعہ پھر المسم ٹرسٹ کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اقدام کو سراہتا ہوں، داد دیتا ہوں۔ ایک عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے ان کے زیر انتظام، اور یقیناً ہمارے جو مومنین ہیں، اس اہل بلتستان ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں،
ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث اس نکاح کی اہمیت کے بارے میں ہے، اس کی ضرورت کو بیان کر رہی ہے. یہ جو ابھی یہاں پر ایک جو سنت حسنہ المسنٹس نے رکھی ہے، اس کی بنیاد جو المسنٹس نے رکھی ہے، اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. کیونکہ نکاح جتنے بھی نکاح ہے وہ سب سے بڑا ایشو اس وقت نکاح کو آسان کرنے میں سب سے بڑا ایشو جو رہا تھا وہ فائنینشیل مسئلہ تھا. اس فائنینشیل مسئلے کو المسنٹس نے یہاں پر اس مسئلے کا حل نکالا، جس کی وجہ سے یہاں پر ابھی 25 جوڑوں کی جو شادی ہو رہی ہے یہ ایک بہترین سنت ہے. اور بہترین سنت کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اگر انہوں نے ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھی ہے تو اس کے لیے تعاون کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور اپنی طرف سے دامے درمے قلبے سخنے جس طرح سے ہم تعاون کر سکتے ہیں اس کے لیے جو تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو خدا ہم سب کو بھی آئندہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے میں خصوصاً المسن ٹرسٹ کو آج دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں جو لوگ اپنے زیادہ تر لوگ اپنے شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، اچھا جو لوگ کر سکتے ہیں آج ان سب کے لیے انہوں نے یہاں شادی کا بندوبست کیا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایک اچھے خاندان سے تعلق رہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ایک غریب لڑکا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ایک امیر لڑکا ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے دیکھ کر میرے اور بھی ساتھی یہاں اس شادی میں شامل ہو سکے. کیونکہ ہمارے جیسے آج کل کے معاشرے میں شادی کچھ ایسے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خرچے کر رہے ہیں شادی پہ. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ شادی جتنا بھی ہو سکے سادہ ہونا چاہیے. لیکن آج میں المسن ٹرسٹ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں جنہوں نے 50 گھرانوں میں آج خوشی دلائی ہے اور جتنا ہو سکے اپنی مناسبت سے شادی بھی اچھی طریقے سے ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اس شادی سے. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله المولانا العلي العظيم. إلهي بحرمة خمسة ملتي هو محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين والسادسهم جبرائيل عليهم السلام أن تحفظنا من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدای تعالی نور سون خدای تعالی تخش دب سنگلا دی غریب معذور کو لیکن مجبوریت پر میں غور سے نہ ان علی لیکن مجبوریت پر سنگا سر کا سے یا نمو ہماری نامین سر کا سے خدا لیکن مجبوریت پر نانو وہاں پر سرما سٹیما چکسان لیکن بری حالت معذوریت ون لو سنگا لیکن مجبور ہے بخشنی بریت پر خدا یہ تنگ عمل خدا دنیا قیامت کا خدا گمر کن بار الہ خدا تشکان کن مغفرت سن خان کن یو پس خدا گمر کن بسون جری دنیا بخشن پوی تا بندہ بس میں گناہگار کن محمد آل محمد توسل برت خدا تنگ عمل گمر سن لیحمسون علی زبردست
یہ تشہد کا بندوبست بھی است. جوڑوں کے درمیان پاک پروردگارہ وہی محبت جو حضرت آدم اور حوا کے درمیان تھی پاک پروردگارہ ان جوڑوں کے درمیان بھی قرار دے پاک پروردگارہ. آج ہم المسم ٹرسٹ کی جانب سے جو ہر سال اجتماعی شادیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس تقریب میں یہاں پر ہم سارے موجود ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور واقعاً جہاں اسلام نے شادی کی اہمیت بیان کی ہے وہاں پر اسلام نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ شادی کو جتنا ہو سکے آپ آسان بنائیں. تو لہٰذا اس پرآشوب دور میں اس مہنگائی کے دور میں المسم ٹرسٹ کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا سلسلہ واقعاً لائق تحسین ہے. اور بالخصوص میں المصطفیٰ المسم ٹرسٹ کے جو بانی ہیں سرپرست اعلیٰ ہیں جناب حاجی مسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پرآشوب دور میں اس مہنگائی کے دور میں وہ شادیوں کو آسان بنانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں اور اجتماعی شادیوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ معاشرے کے اندر جو غریب و نادار ہیں جو شادی جیسی اس بہترین جو اسلام نے جس چیز کی تاکید کی ہے ان رسومات کو آسانی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے بہرحال سہارا بنے اور ان کے شادیوں کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں واقعاً لائق تحسین ہیں. المسم ٹرسٹ کی طرف سے 2012 سے اب تک 600 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں مستحق سادات غیر سادات دلہنوں کو ہم نے شادی کی قیمت پہ پیکیج دے چکے ہیں. ہمیں ہمارے ماں باپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہنگائی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نے 2-3 سال ویٹ کیا. پھر یہ المسم ٹرسٹ کی وجہ سے ہم یہ شادی ہو گئی اور شکر الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. ہمیں بہت استفادہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سخاوت حسین ہے. مجھے بہت خوشی ہوا ہے آج اپنی شادی پہ. پہلے میں ان المسم ٹرسٹ والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پنجاب سے ہوں اور دلہن کا تعلق جو ہے وہ بھور سے ہے، بھور جگ روڈ سے. تو ادھر آنا جانا 1-2 دفعہ بن گیا تھا. پھر ادھر ہماری ملاقات ہو گئی تھی آغا صاحب سے. تو آغا صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. الحمدللہ المسم ٹرسٹ 2012 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے اور مختلف اضلاع سے ضلع گانچے، ضلع شگر، ضلع کھرمنگ اور ضلع سکردو کے مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کر رہے تھے. تو الحمدللہ اس سال ہم ضلع گلگت، ضلع نگر کے بھی کچھ مستحق جوڑوں کی ہم نے یہاں اجتماعی شادی میں شرکت کر چکے ہیں انہوں نے بھی. تو ہماری کوشش ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ضلع گلگت اور ضلع گزر، ضلع گانچے، دیامر اور استور میں بھی اجتماعی شادیوں کا آغاز کریں گے.